بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسول و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے حاضر خدمت ہیں واقعات امیر شریعت کے ساتھ۔ بخاری کی باتیں چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ ایک واقعہ گزشتہ 2 مواقع پہ پیش کیا گیا، اسی کا آج تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے خلاف لدھا رام نے جو رپورٹ تیار کی، بعد میں اس نے سچ اگل دیا۔ سچ اگلنے پر اسے پولیس کی نوکری بھی چھوڑنی پڑی اور اس کے خلاف کیس ہوا جس میں وہ گرفتار ہو گیا۔ کیس اس کا چلتا رہا، بالآخر عدالت نے 5,000 روپے مچلکے پر، جو کہ بطور ضمانت جمع کروانی تھی، اس کی رہائی کا آرڈر کیا اور ضمانت دے دی۔ ڈاکٹر عبدالقوی لقمان MBBS کی شفقت اور لدھا رام کے اس کیس میں امیر شریعت کے ساتھ تعلق کام آیا اور 5,000 روپے ڈاکٹر عبدالقوی لقمان نے جمع کرائے۔ مقدمہ کی کارروائی اگلے دن تک ملتوی کی گئی۔ 4 اپریل کو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے استغاثہ کے چیف گواہ لدھا رام کو ناقابل اعتبار گواہ قرار دیتے ہوئے 5 اپریل 1940 کو امیر شریعت کو باعزت طور پر بری کر دیا اور لدھا رام کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گجرات مسٹر سعد اللہ خان اور چودھری ہنسی لال مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت میں سے جاری شدہ وارنٹوں کی بنا پر گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی کے بعد چیف جسٹس نے امیر شریعت سے براہ راست کچھ سوالات کیے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ 28 جون کو لالہ موسیٰ میں کوئی تقریر کی؟ شاہ جی نے جواب میں فرمایا کہ ہاں کی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، کیا اس تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت اب نہیں رہی، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ جواب میں شاہ جی نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہی ہاتھ سے گئی ہے، لہٰذا اب مسلمانوں کو آزادی وطن میں حصہ لینا چاہیے۔ جسٹس نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہماری بیٹیوں کے نکاحوں کے متعلق فیصلے یہ شیطان فرنگی کرتے ہیں اور شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ شاہ جی نے جواب میں فرمایا، ایسے غیر شریفانہ الفاظ میں نے کبھی اپنی زبان سے استعمال نہیں کیے۔ میں نے کہا تھا کہ وطن آزاد ہونے پر ہمارے مذہبی معاملات یعنی نکاح اور طلاق وغیرہ کے فیصلے بھی غیر مسلموں کی بجائے ہمارے مذہبی نقطۂ نگاہ سے شریعت کے مطابق ہوں گے۔ جسٹس نے سوال کیا، کیا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مورخوں نے انگریزوں کی متعصبانہ چال میں آ کر لکھ دیا ہے کہ اورنگزیب 12 من جینیو روزانہ اتارتا تھا؟ شاہ جی نے جواب میں فرمایا کہ چونکہ یہ جلسہ کانگریس کا تھا اور میں کانگریس کے پلیٹ فارم سے بول رہا تھا، لہٰذا ہندو مسلم اتحاد کے ضمن میں نے کہا تھا کہ بعض متعصبین نے یہ غلط رنگ میں مشہور کر دیا ہے کہ اورنگزیب روزانہ 12 من جینیو جلایا کرتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو دلی کے قرب و جوار میں ایک بھی ہندو نظر نہ آتا، حالانکہ اس وقت بھی وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور اب بھی ہے۔ شاہ جی سے سوال ہوا، کیا آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ ہو جائیں تو میں حکومت کا تختہ الٹ دوں اور ان انگریزوں کو ایسا دھکا دوں کہ سمندر سے باہر واپس نہ آ سکیں؟
جواب میں شاہ جی نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ انگریزوں کو اس طرح قتل کر دو جس طرح یزید نے حسین کی فوج کو قتل کیا۔ میں پچھلے 30 سال سے عدم تشدد کا پرچار کر رہا ہوں۔ ہنگو سے ڈھاکہ اور شملہ سے بمبئی تک میں نے کروڑوں انسانوں میں عدم تشدد کا پرچار کیا۔ میں عدم تشدد کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ اس قسم کے لغو الفاظ میں نے کبھی استعمال نہیں کیے اور نہ آئندہ زندگی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ جہاں تک حسین اور یزید کا تعلق ہے، آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کو یزید کہا اور انگریزوں کو حسین کہا ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے میاں عبدالعزیز ایڈووکیٹ سے امیر شریعت کے مندرجہ بالا آخری فقرے کی وضاحت چاہی۔ میاں عبدالعزیز شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں غیر اسلامی الفاظ کبھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ الفاظ استعمال کر کے میں اپنے کو یزید اور انگریزوں کو حسین کہوں گا۔ جسٹس رام لال امیر شریعت سے کیا اس کے سوا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ امیر شریعت میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مسٹر سلیم ایڈووکیٹ جنرل نے چیف جسٹس کی اجازت سے امیر شریعت سے مندرجہ ذیل سوالات کیے۔ اس نے کہا کیا آپ نے کہا تھا کہ وہ کون تھا کافر غلام احمد؟ میاں عبدالعزیز مسٹر سلیم سے مگر اس کا اس مقدمہ سے کیا تعلق ہے؟ جسٹس رام لال مسٹر عبدالعزیز کے جواب دینے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ لدارام کی شہادت کی کیا وقت ہے؟ مسٹر سلیم نے اپنا سوال پھر دہرایا، جس پر چیف جسٹس نے امیر شریعت سے براہ راست سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ کافر ہے جس نے انگریزوں کو 500 گھوڑ سواروں سے مدد کی تھی، وہ کون ہے غلام احمد؟ سوال یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے؟ میاں عبدالعزیز نہیں مائی لارڈ، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں۔ امیر شریعت چیف جسٹس سے میں نے ہزاروں مرتبہ مرزا غلام احمد کو کافر کہا، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ میرا مذہب ہے۔ باقی مرزا غلام احمد کی اپنی کتابوں میں درج ہے جس میں اس نے گورنمنٹ کو اپنی وفاداری کا یقین ان الفاظ میں دلایا تھا کہ ان کے دادا نے 1857 میں 500 سواروں سے گورنمنٹ کی مدد کی تھی۔ اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تھی امیر شریعت کی دھاڑ، یہ تھا امیر شریعت کا وہ سچ کہ جو انہوں نے انگریز کی عدالت میں ببانگ دہل دہرایا، اور شاہ جی کی اس آواز کا اثر یہ ہوا کہ آج بھی ہر طرف فتنہ مرزائیت کے خلاف وہی شاہ جی کی آواز بلند ہے اور اٹھی ہوئی ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت شاہ جی رحمہ اللہ اس واقعے کے بعد اس سے تو شاہ جی کی ضمانت ہو گئی، اور ہوا یوں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سنتے ہی ہجوم نے امیر شریعت زندہ باد، لدارام زندہ باد کے نعروں سے اس فیصلے کا استقبال کیا۔ لدارام کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور امیر شریعت کو راولپنڈی میں زیر سماعت دوسرے مقدمہ جو 124 الف اور 153 کے لیے روک لیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے مقدمے کی کارروائی اگلی نشست میں۔ بخاری کی باتیں چینل کو سماعت فرمانے کا شکریہ۔ بسم اللہ۔